بدر کی جنگ گزر چکی تھی اور احد سے پہلے کا قصہ ہے. یہ نماز سے پہلے کعب بن اشرف کی بات بتائی ہے میں نے. تو کعب بن اشرف کے قتل کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ اس طرح کے آدمی کو جہاں پاؤ قتل کر دو. دو بھائی تھے، حویصہ اور محیصہ. حویصہ بڑے تھے، محیصہ چھوٹے تھے. اللہ نے چھوٹے کو اسلام کی توفیق دے دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کھوکھلے دعوے نہیں تھے، سچ مچ کی محبت تھی. ایک دن ابن سبینہ نے، جو یہودی تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا، قتل کر دیا اسے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس علاقے پر حکومت کر رہے تھے اور جو کچھ آپ فرماتے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو قبول کیا جاتا تھا. جو قوانین مرتب ہوئے تو بہت بات کی بات ہے. تو انہوں نے اس حکم کو مان کر ابن سبینہ کو قتل کر دیا. آج کے زمانے میں حکومتیں موجود ہیں، جس آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ حکومت میں، عدالت میں اس بات کو پیش کرے کہ جس طرح سے گستاخی ہوئی ہے یا ہو رہا ہے یا کر رہا ہے جو بھی ہے. لیکن چونکہ زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے وہ قانون ہے، اور جو اسلامی قانون بنے وہ تو 200-300 سال کے بعد فقہا نے مرتب کیے. محیصہ جب گھر پہنچے تو حویصہ جو بڑے بھائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو خوب اچھی طرح ان کو ڈانٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ ابن سبینہ کہ ہم پر کتنے احسانات ہیں، بلکہ الفاظ تو ایسے نقل کیے تیرے پیٹ کی کتنی چربی اس کے مال سے بنی ہے. کہ ان کی مدد کرتا تھا. یہ غریب تھے، وہ امیر آدمی تھا. عام طور پر آدمی جن لوگوں کا احسان اٹھاتا ہے ان کے لیے رعایت اور نرمی کرتا ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ کس کا احسان مانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اللہ کے نبی نے پہچانوایا. ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ جیسے اللہ کے نبی سے نے بتایا. اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتلایا. اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتلایا. تو سب سے بڑا احسان کس کا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. ہم پر سب سے بڑا حق ان کا ہے. تو حویصہ نے جب اچھی طرح مار پیٹ کر لی تو چھوٹے بھائی سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی تھی کہ تمہارے پیٹ کی کتنی چربی اس کے مال سے بنی؟ تو کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کیا ہے. کہنے لگا اچھا، اگر اللہ کے نبی یہ میرے قتل کا حکم دے تو کر دو گے؟ کہ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اللہ کے نبی تمہارے بارے میں کہے تو تم کو بھی قتل کر دوں. کہ اچھا مجھے بھی قتل؟ کہا آپ کو بھی قتل کر دوں گا. اب جو یہ بھائیوں میں محبت تو بہت تھی، اب یہ سوچ میں پڑ گئے کیا ہوا. یعنی اگر اللہ کے نبی اس کو کہیں کہ مجھے قتل کر دو، میں اس کا بڑا بھائی، اتنی محبت ہمارے درمیان، یہ مجھے بھی قتل کر دے گا. سوچ میں پڑ گئے.
اور جی ایسا ہے کہ مجھے ذرا لے چلو، گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. یہ برحق دین ہے کہ جس کو قبول کرنے کے بعد آدمی اتنا پختہ ہو جاتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں ہم نے بھی تو کیا قبول، ہم اتنے پختہ ہیں. سبحان اللہ. ہم تو کسی ایک چیز میں نبی کی نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مسئلہ یورپ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو ہم خود ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال پہ اپنے بھائی کے اوپر بم برسانے کو تیار، یہ کیا لوگ ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی نے اگر تمہارے متعلق کہہ دیا تو تم کو بھی قتل کر دوں گا. تب آدمی سوچ پڑتا اچھا ایسا ہے معاملہ. ہم نے تو اپنے عمل سے سمجھو اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو بدنام کر رکھا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والی زندگی بسر کرتے ہیں. ہم نے آپ کو قصہ سنایا تھا، وہ پروفیسر جو پاکستان میں آیا مسلمان ہو کر، کہنے لگا ایسا لگتا ہے تم پاکستان والوں نے اپنی گٹر لائن ہمارے یہاں کنیکٹ کر دی ہے، ہمارے یہاں ملا دی ہے. اچھا ہم نے سوچا تھا پروفیسر ہے تو جو کراچی یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر تھے ان کو بلا لیا کہ بھئی ایک آدمی آیا پروفیسر امریکہ سے، وہ بات کرے گا تھوڑا سا. چلو بھائی، اس نے کہا تم نے اپنی گٹر لائن ہمارے یہاں ملا دی ہے، جو گند ہے وہ تم ہمارے یہاں بھیج دیتے ہو. اور پھر جب وہ آ کر ہماری طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگر اسلام ایسا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اپنی طرح کے لوگ بھیجو، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنی طرح کے لوگ بھیجو جن کو دیکھ کر ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام ہم سے مختلف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کہیں کوئی مذاق بنا رہا ہے تو ہماری وجہ سے بنا رہا ہے. وہ جو ایک تھپڑ مارا ہے تو عمر نے فاطمہ اپنی بہن کو، اور یہ پھٹ گیا. کہتے عمر اس وجہ سے مار رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ہماری جان لے لو، ہم نہیں چھوڑیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ میری مار خون نکل رہا ہے کہ جان لینے ایمان نہیں چھوڑیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے. دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے، چیز کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى. پڑھتے 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 کہاں پہنچ گئے؟ اننی انا اللہ، میں ہوں، بے شک میں ہوں اللہ. بس کہنے لگے کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور دار ارقم پر لے کر گئے اور دار ارقم اوپر سے دیکھا کہ یہ تو عمر ہے. ہاں یہ تو عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت حمزہ کھڑے ہوتے، آپ فکر نہ کرو بھتیجے، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اس کا سر اور اس کی تلوار، اپنی تلوار استعمال نہیں کروں گا. وہاں تو میرے دوستو یورپ قصوروار نہیں ہے. ہاں چوٹی کے چند لوگ بیٹھے ہیں جو قصوروار ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں یا ہمارے عالم اسلام میں یہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، بدعات میں، شرک میں، اس میں پڑ جاتے ہیں. یہ تو سیدھے سادے ہیں. ان کے چوٹی کے لوگ جو ہے نا وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں. ایسے ہی وہ ایک آدمی ہوگا، دو آدمی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا جس نے جو ہے وہ یورپ والوں کو اس کام پر لگا دیا. قصوروار تو ہم ہیں. جب ان کے چوٹی کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے، ان کا نبی ایسا ہے، تو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، ہمارا پڑوسی مسلمان ہے وہ ایسا نہیں ہے.
جھوٹ بولتے ہو. ہم مسلمان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہے. تم جھوٹ بولتے ہو ہم اسلامی ملک میں گئے تھے فلاں جگہ، ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہے. لیکن جب ان کے چوٹی کے لوگ اب سمجھاتے ہوں گے تو کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے دیکھا مسلمان ایسے ہی ہیں. تو اس واسطے میرے دوستو، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں اگر مذاق بنایا جا رہا ہے، کہیں ان کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، تو اس سے گلہ نہیں ہے جو بنا رہا ہے، گلہ اپنوں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی صحیح تصویر پیش نہیں کر پا رہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مخالف زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کل اللہ پاک ہم سے یہ نہ پوچھ لیں. ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان تھے، ہم سور نہیں کھاتے تھے، ہم مسلمان تھے، ہم شراب نہیں پیتے تھے. تو کہیں یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ سارا اسلام سور میں اور شراب میں ہی تھا بس. تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہاں کہاں پر زندہ کیا اور کہاں کہاں تم نے اس کو ذبح کیا. اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یہ تو زندگی میں دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی مدد ہم سے ہٹ گئی ہے اس وجہ سے. کل آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ اور ایسے کے سامنے جواب دینا جس کے سامنے ہاں وہ نہیں چلے گی، چرب زبانی نہیں چلے گی، وہ جو دل کے حال کو جانتا ہے. اللہ ہم نے بڑی کیا کوشش کی تھی، چرب زبانی نہیں چلے گی، بہانے نہیں چلیں گے. اللہ نے بڑی کیا کوشش کی تھی، یہ کوشش کی تھی. اپنے یعنی میں پھر کہوں انگلی رکھ کر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اندر تلاش کریں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، جو ہمارے ہاتھ کے نیچے ان میں تلاش کریں، اپنی ذات پر تلاش کریں. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو کس طریقے سے ذبح کر رہے ہیں. ذبح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ذبح اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ذبح کرنا صفاکی کے ساتھ ہے. اللہ ہم سب کو یہ درد نصیب فرما دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مٹنے کا غم نصیب فرما دے. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے چھڑا دے، جو ہم غلط کر رہے ہیں اللہ ہم سے چھڑا دے. لیکن پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ نے بڑی کوشش کی چھڑانے کی، اپنے آپ کو اس سے ہٹانے کی، نہ ہٹ سکے تو جھوٹ نہیں چلے گا. وہاں تو اللہ خوب جانتے ہیں کیا کوشش کی ہم نے تو ساری زندگی یہ کوشش کی کہ ہم کیسے غیروں کے نقالی میں آگے بڑھ جائیں. جو نہیں بڑھ سکا وہ حسرت کرتا رہا کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے. انا للہ و انا. کیسے بچے پالے، ایسے بچے پالے کہ جن کے اندر سوائے یورپ کی محبت کے کچھ نہیں ڈال سکے، کچھ نہیں ڈال سکے. کسی نے بتایا کچھ دن، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات، کہ ہاں ابھی یہ منگل کی بات ہے، ہماری خانقاہ میں ہم یہ جو شرف آباد میں جو خانقاہ ہے جہاں ہم منگل کو اور اتوار کو عصر سے مغرب بیٹھتے ہیں، وہاں ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے کہ ایسٹ پاکستان سے جب فال ہو گیا، بنگلہ دیش سے ہم ہندوستان چلے گئے، ہمارا کوئی ماموزاد چچازاد بھائی تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے بہت سارے نام لیے، پتہ نہیں جو ہندوؤں کے بتوں کے نام تھے. تو میں نے کہا بھائی میں تو بالکل واقف نہیں ہوں. پھر میں نے یکدم پوچھا یہ بتاؤ تم کو خلفائے راشدین کے نام آتے ہیں؟ کوئی نبی سے نہیں آتے، نہ ابوبکر کو جانتے، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو کہنے لگے میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ نہیں، بنگلہ دیش سے اس طرف غلط آ گیا کسی بھی صورت سے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نیپال کٹمنڈو ہوتے ہوئے پاکستان آ گئے. وہ اپنا قصہ سنا رہے تھے. ہمارے بچوں کا حال یہ نہیں ہے کیا؟ پوچھئے تو ابوبکر کی عمر کی زندگی کو، پوچھ لیجئے کبھی ابوبکر کس کے بیٹے تھے، کہ پوچھ لیجئے کہ ابوبکر کے کتنے بیٹے تھے، کہ پوچھ لیجئے عمر کے کتنے بیٹے تھے، پوچھ لیجئے عمر کے باپ کا نام کیا تھا، پتہ چل جائے گا. اور پوچھ لیجئے کہ 11 کھلاڑیوں کے نام بتاؤ سری لنکا کے، تو کیسے پھٹ پھٹ بتائیں گے.
اب پوچھ لیجئے کہ ویسٹ انڈیز کے فلانے کھلاڑی کے ریکارڈ کیا کیا سب بتائیں گے آپ کو. یہ میرے بچے ہیں اور کل اس کا جواب دینا ہے. اور طریقہ صرف ایک ہے، ہماری تقریر سے نہیں ہوگا. ماحول کو اختیار کیجیے، اللہ والوں کی خدمت میں حاضری، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے ان کو اس طرح متوجہ کیجیے، زبردستی نہیں، پیار سے. جب وہ ماحول میں آئیں گے، علماء کے درس میں بیٹھیں گے، اہل دعوت تبلیغ والوں کے حلقوں میں بیٹھیں گے، ہاں پھر دیکھو یہ سب کچھ خود بخود آئے گا، خود بخود آئے گا. ہماری تقریر یہ تو کام بگاڑ دے گی، کام بگاڑ دے گی. بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ استعداد ہو کہ ماں اور باپ کی تقریر پر چل پڑیں. نام نہیں لوں گا، مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ کسی کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ، تو اپنے ابا کا نام لے کر، میں وہ نام نہیں، میں کوئی اور نام لیتا ہوں، مثلا اس نے بلایا کہ ادھر آؤ، تو اپنے ابا کا نام لے کر، خالد میں نہیں آؤں گا ابھی. ابا کو کہہ رہا ہے، ابا خالد نے. تو بھائی کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا خاموش ہو خاموش ہو، کہیں کچھ اور نہ کہہ دے. کہاں پڑھا رہے ہو؟ کہا سٹی اسکول میں پڑھا رہا ہوں. کل خدا جب تم سے پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو بگاڑا ہے نا، جواب کیا دیں گے؟ سدھار کی محنت کر لو، عذر پیدا کر لو کہ اللہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ایک کوشش کی تھی. اللہ ہاں ایک کوشش، تقریر سے نہیں، وہ کوشش کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماحول سے آدمی بنتا بگڑتا ہے. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم ربنا سلمنا وسلم على التغفر اللهم ربنا سقنا بعد هذا ولا تقرب انك انت الوهاب. اللهم لا حق وارزقنا اتباعه وبعد البعث وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك حبك وحبك وحبك قرب على بك العلم وبين الله وجعل حبك احب لنا السلام على المال. نسالك العافيه والعافيه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.